عربی گرامر شروع کریں گے تو دیکھیں عربی گرامر کے نظریے سے ہم کچھ کتابیں کا مطالعہ کریں گے، کچھ کتابیں دیکھیں گے۔ تو ان کچھ کتابوں میں سے ایک کتاب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تمرین النحو کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب آپ بھی لے لیں یا انٹرنیٹ سے گوگل سے دیکھ لیجئے، مل جائے گی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ تمرین النحو، دیکھیں تمرین النحو کا پہلا جو باب، پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے جملہ مفیدہ۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا شروع کرتے ہیں ان کا مضمون۔ پہلے جملے کو دیکھو، وہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک لفظ اللہ اور دوسرا لفظ واحد ہے۔ اس جملہ میں اگر تم صرف اللہ کو کہو تو تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ تمہیں تعجب ہوگا کہ اللہ کیا، اس کی کیا صفت ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر تم صرف لفظ واحد کو کہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس طرح تم کسی سے پوری بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب تم اللہ اور واحد کو ساتھ ملا کر اکٹھے یوں کہو اللہ واحد، تو تم ایک نئی بات معلوم کر لو گے اور تمہیں پورا فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس پیرا کو پڑھ کر ایک بات سمجھ ہمیں آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ مفیدہ بنتا بھی اس طرح کہ دو یا تین یا بہت سے الفاظ اکٹھے پڑھے جائیں، جیسے اللہ واحد۔ اب واحد کو الگ پڑھیں کہ واحد، نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر اللہ کو الگ پڑھیں اللہ، نہیں سمجھ آئے گی۔ اس لیے ان دونوں کو اکٹھے پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اسی طرح مثال نمبر 2 کو دیکھو، وہ 3 کلموں سے مرکب ہے۔ پہلا کلمہ کسرا، دوسرا ابراہیم اور تیسرا اسنام ہے۔ ان میں سے کسی ایک سے کوئی فائدے کی بات تم معلوم نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی تمہیں حیرت ہوگی جس طرح پہلے جملہ میں ہوئی تھی۔ لیکن اگر تم تینوں کلموں کو ملا کر پڑھو تو تمہاری حیرت دور ہو جائے گی۔ اب ہم دوسری کو اگر دیکھیں، دوسری مثال تو الرسول صادق، یعنی میں ابھی آپ کو پہلے بتا کے چلا ہوں آگے کہ ایک لفظ اکیلا پڑھے، رسول پڑھے یا صادق پڑھے تو نہیں سمجھ آئے گی، چونکہ اسی وجہ سے ہم الرسول صادق اکٹھا پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اور یہ جملہ مفیدہ بن جائے گا۔ اور آگے چلتے ہوئے ایک بات اور نظر کریں کہ جملہ مفیدہ، اس کا نام تھا جملہ مرکب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی 2 اقسام ہیں، جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ۔ غیر مفیدہ ہم پڑھ نہیں رہے، اس میں یہی بات ہے کہ وہ لفظ جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، اور کہنے والا کہہ چکا اور اس کی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور تمہیں ایک نئی بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ ابراہیم نے بت توڑے، اسی لیے ان جملوں کا نام جملہ مفیدہ ہے۔ اس طرح ہر جملے کو سمجھ لو۔ ان باتوں سے تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ایک لفظ بات چیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ 2 لفظ یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ سننے والے کو پوری بات سمجھ کر خاموش ہو جائے اور اس سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت ایزی بات ہے۔ قاعدہ، اب آگے اس کا طریقہ، اس کا آگے اور وضاحت کر کے جو اس کا قاعدہ ہے وہ آگے لکھ دیا گیا ہے۔ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ یا کلام کہتے ہیں۔ جس جملے سے، جس سینٹینس سے پوری بات سمجھ آ جائے اس کو کہتے ہیں جملہ مفیدہ۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا کے آیا ہوں کہ جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں، اس کے 2 نام ہے، کلمہ یا کلام۔ اسی طرح یہ اب یہ بات آئی ہے۔
جملہ مفیدہ دو کلموں یعنی دو لفظوں یا اس سے زیادہ سے بنتا ہے اور ہر لفظ جملہ کا جز کہلاتا ہے، اور کبھی ایک لفظ دو لفظ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ دو سے یا اس سے زیادہ ہوں، اگر وہ مل جائیں تو جملہ سینٹینس بن جائے گا اور سمجھ آ جائے گی۔ آگے تمرین ہے، کچھ مشقیں ہیں، اس کے بعد پھر تمرین ہے۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے بعد یا پہلے یا آگے یہ دیکھیں۔ اب جیسے ہم نے پڑھا اور اسی طرح اب ایک لفظ ہے، اس لفظ کا مکمل جملہ بنائیں، مفیدہ کیسے بنائیں گے۔ اب ہم ادھر دیکھ لیں البیت تو کبھی یہ لکھ لیں، اور جیسے نیچے اس کے چار والی المسجد الجدید الناس کثیر، اس طرح کے ہم کر رہے ہیں تو یہ پوری ہو جائے گی۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ مناسب کلمے بڑھا کر جملہ مفیدہ بنائیں۔ چلیں اس میں وہی ہے، جیسے ذهب زید، یعرف، اور ان کے آگے ہم لگا دیں جیسے ان اللہ الناس، اس طرح کے کلمے اگر ہم لگا دیں تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جزائے جملہ یعنی اس کو ہم سمجھ لیں اور یا اس کی ترکیب ایک دو کر لیں، جیسے ماذا ذهب، ما استفہامیہ ہو جائے گا، ذهب فعل ہو جائے گا، ابراہیم فاعل ہو جائے گا، اسماعیل مفعول۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فعل کو فاعل کی، فاعل کو مفعول کی ہمیشہ، اور قاعدہ پختہ قاعدہ ہے کہ ضرورت ہوگی، یہ پختہ قاعدہ ہے۔ آگے دیکھیں دو، قتل الملک رجل، قتل فعل، الملک فاعل، رجلا مفعول۔ اسی طرح القلب فعل، یحرس فاعل، البیت مفعول۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اشارہ۔ ٹھیک ہے، اب اوپر کی مثالوں میں ابراہیم، اسماعیل، الولد وغیرہ ایسے لفظ ہیں جو اشخاص کو بتلاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اسم ہے کیونکہ یہ الفاظ آدمیوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے ابراہیم اور اسماعیل، یہاں جو لکھے ہیں یہ لفظ و اسم ہے۔ اسی طرح الکلب اور الحمار اسم ہے، اس لیے حیوانوں کے بولے جاتے ہیں، اور شجر جیسے اسم کی نحو یعنی تمرین النحو اور علم عربی کی کتابوں میں اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص، کسی چیز، کسی بھی چیز کا نام ہو، حیوان کا ہو، نباتات کا ہو، تو وہ اسم میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ یہاں بتا رہے ہیں۔ اوپر لکھے ہوئے سارے الفاظ اسم ہے، اور اسی طرح ہر وہ لفظ جو کسی انسان یا حیوان یا نباتات یا جماعت یا کسی دوسری چیز مثلا جو وہ وغیرہ، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی وہی لکھی ہے۔ پھر ان مثالوں کو دیکھیں، ان میں یہ کلمے یعنی ذبح، قتل، یحرس، نام وغیرہ کسی خاص وقت، زمانہ، کسی خاص فعل کام کے ہونے کو بتلاتے ہیں۔ مثلا ذبح، اس نے ذبح کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کام گزشتہ زمانے یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کام کا ایک رول ہوتا ہے، ماضی ہو یا آگے مستقبل ہو یا آگے زمانے کا ہو۔ تو یہ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ صحابہ یا ابراہیم کو قتل کیا یعنی اس کی جگہ، تو یعنی یہ بات ہمیں اس سے یہ ثابت ہوا، یہ ملا کہ یہ جو بات ہے یہ ماضی کی ہے، پچھلے زمانے کی یہ بات ہے۔ لام کلموں کو جملے سے الگ کر کے سمجھنا چاہوں تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آئے گا اور یہ الفاظ بے معنی نظر آئیں گے، لیکن جب ان کو اپنی مناسب جگہوں میں رکھ دو تو تمہیں یہ خاص معنی بتائیں گے اور جو ان کے بغیر تم کبھی معلوم نہیں کر سکتے ہو۔ مثلا لفظ فی کو مثلا، اب یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس کا ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اور یہ نا جو لفظ ہیں یہ غیر مرکب کے ہیں، مفید کے، کہ لام ہو، من ہو، فی ہو، اس سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ آگے قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور ان کی یہ تعریفات ہیں۔ ان تعریفات کو دیکھیں اور مد نظر رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔
اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والے کو سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔